نیکیاں ہی نیکیاں قائم ہو جائیں. وہ جستجو کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں وہ دوڑتے ہیں نیکیوں کی طرف, وہ جستجو کرتے ہیں نیکیوں کی طرف, ان کا دل لڑکتا ہے نیکیوں کی طرف, ان کی نگاہیں لگی رہتی ہیں نیکیوں کی طرف, ان کی محبت قائم رہتی ہے نیکیوں کی طرف, ان کے کان لگے رہتے ہیں نیکی کی بات پر, ان کے ہاتھ لگے رہتے ہیں نیکی پر خرچ کرنے کے لیے, اور ان کے پاؤں ہر وقت تیار رہتے ہیں نیکی کے لیے قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنے کے لیے. تو گویا مومن نیکی کے لیے مسارع رہتا ہے, نیکی کے لیے دوڑتا رہتا ہے. اور اب فرماتا ہے جو کام یہ ہے, جس کی جستجو یہ ہے, جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے, فرمایا اس کے لیے فیصلہ سن لو, اولئک من الصالحین, ایسے ہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں, ایسے ہی لوگ اصحاب صلح میں سے ہیں, ایسے ہی لوگ عزت اور کامیابی والوں میں سے ہیں. آج کی اس نشست میں فجی اسلامک سینٹر میں جن لوگوں نے شب برات کی, لیلۃ المبارکہ کی, اور 15 شعبان کی رات میں جاگ کر عبادت کی ہے, نوافل پڑھے ہیں, حدیث شریف کے مضمون کو مکمل کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضور نے حضرت عائشہ الصدیقہ کو فرمایا, یاد ہے نا وہ حدیث جو میں نے شروع کی تھی, حضور نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, جانتی ہو کہ آج کون سی رات ہے؟ عرض کیا رسول اللہ ہاں 15 شعبان کی رات ہے. فرمایا آج کی رات پروردگار سمائے دنیا پر اجلال فرماتا ہے اور میری امت کے لوگوں کے گناہوں کو اس قدر معاف فرماتا ہے جس قدر قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں. تو یہ تو مغفرت کی رات ہے, اور اس رات مشرک کو نجات نہیں ملتی, اس رات رشتہ داروں سے لا تعلقی کرنے والے کو نجات نہیں ملتی, اس رات ماں باپ کے گستاخ اور بے ادب اور ماں باپ سے منہ موڑنے والے اور ماں باپ کے حق میں کوتاہی کرنے والے کو نجات نہیں ملتی, اس رات اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہونے والے کو نجات نہیں ملتی, اور جو اس رات بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے قاصر رہا, مایوس رہا, محروم رہا, پھر نہ جانے کب اس کی زندگی میں روشنی آئے گی, پھر نہ جانے اس کی زندگی میں سمجھ کا پہلو کب آئے گا. اللہ تعالیٰ آج کی اس رات کو ہم سب کی بخشش کا موجب بنا دے, آج کی اس رات کو ہم سب کے رزق کے اضافے کا موجب بنا دے گی, آج کی اس رات کو ہم سب کی عزت افزائی کا موجب بنا دے گی, آج کی اس رات کو ہم سب کی رہائی, عذاب قبر سے نجات اور قبر کی سختی اور قبر کی شدت سے ہمیں محفوظ کرنے کا موجب بنا دے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وتمنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. مولا کریم تو سب سے راضی ہو جا, مولا کریم تو ہم سب کے رزق میں اضافہ فرما, مولا کریم تو ہم سب کو شفا, صحت, تندرستی, سلامتی عطا فرما, ہم سب کی زبانوں پر اپنا ذکر اور اپنے حبیب کا ذکر جاری فرما. مولا کریم عذاب قبر سے ہمیں رہائی عطا فرما, حرمین شریفین کی زیارت عطا فرما. سب جن کے لیے دعا کا کہا گیا ان کے لیے بھی, اور جن کے لیے نہیں کہا جا سکا ان کے لیے بھی مولا کریم ہماری دعا کو قبول و منظور فرما. ربنا تب